آپ نے اس سے فرمایا بھی آپ کا جو عقیدہ ہے آپ ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھو. اس نے سورہ فاتحہ پڑھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچا تو آپ نے فرمایا بھی رکو. اس کا ترجمہ تمہیں پتا ہے, تم اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل مانگ رہا ہوں. فرمایا اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا انسان کے کسی ارادے میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو مدد کس بات میں تو مانگ رہا ہے؟ بیسک تو کیمسٹری ہے, اور اس سے پھر آگے اس کے آگے جزیات ہیں, فزکس نکلتی ہے, پھر میڈیکل سائنس ہے, پھر یہ الیکٹرانک سائنس ہے, یہ سارا کچھ ہے. اس ساری کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا, انہوں نے اپنے باپ امام زین العباد سے سنا, انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے سنا, انہوں نے پھر آگے حضرت مولا علی سے سنا, انہوں نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نبی پاک سے سنا. سلامتی ہے, سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت میں نظر جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا, میں محمد اویس ربانی, اور آج انتہائی خوبصورت موضوع پہ, تحقیقی موضوع پہ ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ضرور سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اپنی کاوش یہ ہے کہ میں اہل سنت سے ان شخصیات کو جن کو ہم نے یا تو بھلا دیا ہے یا پھر ہم توجہ نہیں دیتے, جن کی ہونے سے آج ہم ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان کی وجہ سے ہے, اس پہ ذرا سے ریسرچ کریں. اس سلسلے میں ایک سفر پہ نکلا ہوں. اس سفر کا نام ہے میں اور مولانا, اور اس کی منزل ہے آپ. یعنی اگر آپ تک یہ معلومات پہنچ جائے جس کے ذریعے سے, یعنی جس پورے توسل سے میں پروگرام کر رہا ہوں, تو مجھے اس کا نتیجہ مل جائے گا. میں آج ایک خاص پروگرام کر رہا ہوں ایک خاص شخصیت کے اوپر, اور حوالہ یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق, آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کی کیا حیثیت, کیا مرتبہ, کیا مقام اور کیا درجہ ہے اہل سنت کے نزدیک؟ آپ کس طرح سے مختلف علوم پہ مہارت رکھتے ہیں, اور پھر آج آپ کی چھاپ, آپ کا تاثر کن کن جگہوں پہ پایا جاتا ہے؟ مختصر مگر سنجیدہ سوالات ہوں گے. آج ان سوالات کو بہت ہی پیارے جوابات میں منتقل کرنے کے لیے, بدلنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائیں. پیارے ہیں, گفتگو میں ایک اعجاز افتخار رکھتے ہیں, سادگی کے ساتھ تحقیق پہ اپنی گفتگو فرماتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو صرف اہل سنت نہیں, یہاں تک کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں, کیونکہ عقل اور دل کی گفتگو ہوتی ہے. علامہ پیر طیب شاہ گیلانی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ جی الحمدللہ. علامہ صاحب, بغیر وقت کو ضائع کیے, پوری دنیا میں ویورز دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا کے, ہندوستان, پاکستان, برطانیہ, یورپ, سب ایک چیز جاننا چاہتے ہیں. اہل سنت کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون, کیا ہیں, کیا لگائیں ان کے نام کے آگے, کیا مقام مرتبہ, اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی ویس بھائی, بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے اور بڑا مبارک سفر ہے جس پہ آپ رواں دواں ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ رحمۃ اللہ لگائیں, یقیناً اللہ کی رحمت کے یہ حقدار نہیں ہیں تو اور کون ہے, اور اگر رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں تو جس قدر اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیا ہے, یا جس طرح اس گھرانے نے اللہ کو راضی کیا ہے, اس سے زیادہ اللہ اور کس کے ساتھ راضی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے جمی محدثین, امام بخاری اور پھر ان سے اوپر سے لے کر جتنے بھی گزرے ہیں, ان کا یہ طریق رہا ہے کہ جب وہ اہل بیت اطہار کی کسی بھی شخصیت کا نام لیں, لکھیں یا گفتگو کریں, تو وہ ان کے ساتھ اعزاز سمجھتے ہیں اس بات کو کہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں, اللہ کی ان پر سلامتی ہو, کیونکہ درود و سلام ہے ہی اس گھرانے کے لیے. تو یہ کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں ہے. جب ہمارے سارے محدثین نے لکھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ایک اس خانوادہ سے جو کہ رسول پاک علیہ السلام کا گھر ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے جو پوتے ہیں, اور مولا علی علیہ السلام کے گھر کے فرد ہیں. کیسا خوبصورت, اور جو جب یہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں, یہ اعزاز صرف اسی گھر کا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا, انہوں نے اپنے باپ امام زین العباد سے سنا, انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے سنا, انہوں نے پھر آگے حضرت مولا علی سے سنا, انہوں نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نبی پاک سے سنا. تو یہ وہ حدیث پاک ہے
کہ جملہ محدثین کہتے ہیں اس سند کو کہ جب یہ ائمہ اہل بیت اطہار اپنے آباء و اجداد سے کسی روایت کو بیان کریں اور سند پڑھ دیں تو یہ کسی پاگل پر بھی دم کر دیا جائے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ان ناموں کی تاثیر ایسی ہے ان ناموں میں، ان اسماء میں۔ تو آپ جو 80 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، 17 ربیع الاول تھا، تو 17 ربیع الاول 80 ہجری میں آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو کمزور تھے، آپ عام بچوں کی نسبت ذرا کچھ کمزوری تھی، تو جو دائی تھی، دایا جن کو ہم بولتے ہیں، انہوں نے جب اطلاع دی تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، ان کے کانوں میں اذان پڑھی، سینے سے لگایا۔ تو حضرت امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے 12 برس اپنے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی گزارے، اور اسی طرح 19 برس آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ تو امام باقر علیہ السلام آپ جانتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میرے رسول پاک علیہ السلام کا سلام بھی پہنچا ہے، اور عظیم المرتبت ہستی ہے، سارے علوم انہی کے دم قدم سے ہیں۔ تو ہمارا جو اہل سنت کا جو طریق ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں وہ واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں آپ کے پروگرام سے یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اگر یہ تاثر ایک قائم کر دیا گیا کہ یہ موضوعات ہمارے اہل سنت کے نہیں ہیں، ایک سوال ہے میرا ان لوگوں سے، آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ یہ شاید اہل سنت کا نظریات میں سے نہیں ہے ان کا ذکر اس طرح کرنا۔ بھی دیکھیے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، حضرت انس ابن مالک ہوں، یہ جتنے بھی تابعین ہیں یا صحابہ کرام کی جو اولادیں ہیں آگے نسل در نسل، جو اس وقت کے اہل سنت تھے ہمارے، انہوں نے تو اس گھر کو چھوڑا نہیں۔ ان کی اگر ہم زندگی کو پڑھیں، وہ تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ علم میں، تقویٰ میں، اور جو ہے پرہیزگاری میں، ورع میں، اور جتنے بھی علوم ہوتے ہیں روحانیت میں، ہم نے یہ جتنے بھی امام گزرے ہیں اپنے دور میں ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی بھی بات ہے اور حضرت امام مالک کی بھی یہی بات ہے۔ امام مالک آپ دیکھیں کہ مفتی مدینہ ہیں، اور آپ اس مدینہ طیبہ میں اس وقت امامت و خطابت کے اور افتاء کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت ہے امام مالک، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نسب میں، علم میں، ورع میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اور ہر طرح کے علوم میں، قرآن کریم کی تفسیر میں، تفہیم میں، ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ صرف امام جعفر صادق کے لیے نہیں ہے ان کے یہ جذبات، بلکہ ہر دور کے وہ لوگ جو اہل سنت ہمارے بزرگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، ان کا ہر امام کے بارے میں یہی رویہ تھا کہ ان سے بڑھ کر ہم نے نہ قرآن جاننے والا کوئی دیکھا، نہ ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی حدیث جاننے والا دیکھا، نہ ان سے بڑھ کر ہم نے قرآن سمجھانے والا کوئی دیکھا۔ اور علم کے ہر میدان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت کے تمام اماموں کے بھی امام تھے۔ یہ تو دیکھا گیا، یعنی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہیں ہوتے تو پھر پوری عمر ہلاکت والی گزر جاتی ہے۔ مگر ایک سوال ہے، میں جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ اتنے سارے پیشوا ائمہ کرام خود امام جعفر صادق سے تربیت لے رہے ہیں، تو جب کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ مختلف فقہ بن گئی، اور فقہ جعفریہ ایک الگ شے ہو گئی، فقہ حنفیہ ایک الگ شے ہو گئی۔ بھلا یہ کہاں ہوتا ہے کہ استاد کو الگ کیا جائے اور شاگرد کو الگ کیا جائے اور پھر 2 الگ سیٹ اپ بن جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالہ سے، ویسے ایک دفعہ یہ ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان سے سوال ہوا تھا، انہوں نے تو اس کا جواب کچھ یوں دیا تھا، بڑے معتبر عالم دین ہیں، کہ جو ہمارے پاس فقہ حنفیہ ہے، فقہ ہے جو، یہی اصل میں فقہ جعفریہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ساری تعلیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لی ہے۔ میں اس سے ذرا تھوڑا سا اور مختلف سوچتا ہوں، جی، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام رحمت للعالمین کے وارث بن کے بیٹھے، انہوں نے کسی ایک قوم کی یا کسی ایک طبقے کی رہنمائی صرف نہیں کرنا تھی، بلکہ ان کے دسترخوان پہ
مزے مزے کے رنگا رنگ قسم کے جو ہے وہ کھانے علم کے چنے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے ہر آنے والے دور میں اپنی بصیرت سے جو دیکھا تو مختلف قسم کی غذائیں، علمی لقمے وہ عطا فرمائے. انہی سے یہ امام ابو حنیفہ نے جو وہاں سے خوشہ چینی کی ہے اور وہاں سے جو ریزے کھائے ہیں، وہ جو اٹھائے ہیں، یہ ساری برکت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہی ہے. چونکہ آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس طرف ہوگا جس طرح ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہے، ہم احناف ہیں، تو ان کے لیے امام ابو حنیفہ کو تیار کر دیا انہوں نے. تو وہ گویا تعلیمات ان کے شاگردوں کی صورت میں جو تشریحات کی امام ابو حنیفہ کی، جو انہوں نے سیکھا تھا امام ابو حنیفہ سے، تو وہ تشریحات پھر ہمارے لیے فقہ حنفیہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا، مثلا آپ کے بھی استاد ہوں گے جن سے آپ نے سیکھا ہے، جن کی شفقت کا سایہ آپ کے اوپر ہے، اور اگر وہ ہیں تو ظاہر ہے ان کی چیزیں آپ کی چیزیں ہیں، مماثلت ہوگی، تشبیہ ہوگی، جو ان کی عزت کرتا ہے وہ آپ کی عزت کرے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ان کے لوگ الگ ہوں گے اور آپ کے لوگ الگ ہوں گے اور آپس میں تصادم ہوگا، اور فرق اس نوعیت کا ہوگا کہ کوئی ہاتھ باندھ رہا ہوگا، ہاتھ کھول رہا ہوگا، یعنی 360 کا فرق یہ کیوں ہے؟ اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں یہ فروعی اختلافات ہیں. جو بنیاد ہے وہ سب کی ایک ہے ویسے بھائی، اور میں تو ویسے ہی اتحاد امت کا داعی ہوں. دیکھیے کھڑا ہونا ہے نماز میں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، مثلا قیام وہ تو سب کا ایک ہے، رکوع سب کا ایک ہے، سجدہ سب کا ایک ہے، اور تشہد میں بیٹھنا یہ سب کا ایک ہے. باقی ہاتھ کسی نے کھول لیے ہیں اور وہ احادیث موجود ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی موجود ہیں، کسی نے کھول کے پڑھی ہیں وہ روایات بھی موجود ہیں. تحت السرہ پڑھی ہیں، علی صدر ہی پڑھی ہیں، یعنی کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیا ہے، تو عبادت تو خدا تعالیٰ کی ہو رہی ہے. تو وہ میں یہ اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں. بعض دفعہ استاد ایک ہی ہوتا ہے، جس طرح مثلا میرے کلاس فیلو ہیں، ہم بیٹھے، استاد نے ایک بات بتائی ہے تو استاد نے تو جو بتا دی، پھر آگے شاگردوں کی اپنی اپنی تفہیم ہے، ان کے فہم کا درجہ ہے، جو انہوں نے سمجھا وہ آگے میسج کنوے کر دیا. بہرحال فیض یہ سارا ان کا ہی ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ سبحان اللہ. جو میں توقع رکھتا ہوں اس نوعیت کے، اس طرز کے جوابات مجھے موصول ہو رہے ہیں. ایک اسی حصے کا آخری سوال ہے، بہت ہی مختصر سا ہے. مطلب میں اگر موازنہ نہیں کر رہا اور میں تقابل کا قائل بھی نہیں ہوں، اگر آپ نے واضح طور سے بتا دیا کہ اہل بیت کی جو ائمہ ہیں، خاص طور سے اہل بیت کرام کے جو افراد ہیں، ان کو ہر کس و ناقص میں ایک فوقیت، عظمت حاصل ہے، علمی طور سے، روحانی طور سے، نسبی طور سے. تو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کہیں، ہم امام ابو حنیفہ علی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہیں، یہ دو مقامات ہیں. اب سلسلہ آپ نے بتایا استاد شاگرد کا ہے، میں اپنے آپ کو حنفی کہوں یہ بہتر ہے یا میں اپنے آپ کو جعفری کہوں، کیونکہ یہ دونوں تو ایک ہیں؟ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یعنی میں اپنے آپ کو جعفری کیوں نہیں کہہ سکتا اور جعفری اپنے آپ کو حنفی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہ ایک اصل میں ہمارے ہاں اس کو آپ کچھ تاریخ کا ستم کہہ لیں جو ہمارے چلا ہے شروع سے لے کے. اصل میں امام ابو حنیفہ بھی حقیقت میں ہے تو وہ بھی جعفری. واہ واہ، امام ابو حنیفہ ہے تو وہ بھی جعفری، کیونکہ جنہوں نے وہاں سے لیا ہے اور نعرہ بلند کیا ہے لولا السنتان لہلک النعمان. جو دیکھیے انہوں نے پڑھا تو امام باقر علیہ السلام سے لیا، سیکھا وہاں سے بھی ہے، حضرت امام زید سے بھی انہوں نے سیکھا ہے امام ابو حنیفہ نے. تو وہ اپنے آپ کو زیدی کہہ دیں یا باقری کہہ دیں، اس کے علاوہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، چونکہ زیادہ وقت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو ملا ہے یہ دین کی تعلیم کو پھیلانے کا، تو اس لیے نسبت حضرت امام جعفر صادق سے میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں جعفری کہے اور حنفی ہونے کے حوالہ سے، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو فقہ حنفی ہے تو یہی حقیقت میں فقہ جعفری بھی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے اہل سنت و جماعت کا، کیونکہ اس کی تشریحات جو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں آگے انہوں نے کی، تو ہمیں تو اس میں بہرحال میری ذات کی حد تک تو میں تو کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی حنفی کہہ دے یا جعفری کہہ دے. یہ تو بڑی بلند نسبت ہے اگر کوئی اس کے ساتھ جڑ جائے تو. ماشاءاللہ. اچھا سیدنا امام جعفر صادق کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی ظاہر معاشرتی خدمات بھی بہت ہیں، سائنسی علوم پہ بھی آپ کو ایک کمال حاصل ہے. مثلا حشام ابن سالم اور ابن سینا اور جابر بن حیان، ایسے بے شمار لوگ آپ نے پروڈیوس کر دیے. یہ خاصا ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. یعنی آج بھی ہم دیکھیں
تو بہت شاذ و نادر ایسا کوئی عالم دیکھتا ہے جس کو سائنسی علوم پہ بھی فوقیت حاصل ہو. یہ کمالات کیسے جمع ہو گئے آپ کی شخصیت میں؟ شاید آپ کی نظر سے ایک وہ اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں 25 علماء اکٹھے ہوئے، 25 محققین اکٹھا ہوئے تھے. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی ہے، آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی، سپرمین ان دی اسلام. جی سپرمین ان اسلام، جی وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. وہ دیکھیے وہ مسلم نہیں ہے لیکن وہ حقیقت پسند لوگ ہیں. انہوں نے جب یہ سارا دیکھا نا کہ یہ ہمارے ہاں یہ اصل بیسک تو کیمسٹری ہے اور اس سے پھر آگے اس کے آگے جزیات ہیں، فزکس نکلتی ہے، پھر میڈیکل سائنس ہے، پھر یہ الیکٹرانک سائنس ہے، یہ سارا کچھ ہے. اس ساری کے بانی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ہیں. تو آپ نے تقریباً 4000 نامور شاگرد پیدا کی. ویسے تو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہزاروں، اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں. 4000 تو نامور وہ لوگ ہیں جن کے آگے ہزاروں شاگرد ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے. جب آپ بیٹھتے تھے آپ کچھ مسجد میں پڑھاتے، پھر آپ الگ کچھ خاص لوگ ہوتے تھے ان کو آپ اپنے کسی گھر کے قریب کوئی ایک کھلا احاطہ تھا ادھر پڑھاتے، پھر خاص الخاص کچھ لوگ ہوتے تھے آپ ان کو خاص کمرے میں بٹھا کے بھی پڑھاتے. یعنی جتنی کسی شاگرد کی علمی استعداد اور صلاحیت ہوتی تھی وصول کرنے کی، اس قدر اس کو عطا فرماتے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حضرت امام حتیٰ کہ بلکہ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ سورج کا ڈایاگرام کیا ہے، اللہ اکبر، اور سورج کی وہ جو فارن ہیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور اس کی انٹرنل ہیٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ، اور کتنی روشنی سورج کی کس ستارے پر کتنے وزن میں آ رہی ہے. شاید ہی ابھی بھی اس پہ تحقیق نہ ہوئی ہو کہ روشنی کا وزن بھی ہوتا ہے. تو یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام اس دور میں آپ پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے. تو بتائیے یہ پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا نا کہ یہ دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے یہ اس ساری خیرات حضرت علی المرتضیٰ کے اس لخت جگر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہے. اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو امام سجاد نے دعاؤں کی صورت میں دی تھی اور امام محمد باقر علیہ السلام نے پھر ان کو تھوڑا سا کھولا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر اس کی مزید تفصیل فرما دی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں علامہ صاحب آپ کے اس بڑھتے ہوئے فیض سے تھوڑا سا اور جتنا چاہوں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ایک آدمی عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے اور عالم بھی بعمل عالم ہے، ایسا علم کہ دنیا کے لیے خزانہ ہے، پھر وہ سیاست میں کیوں نہیں؟ یعنی آج دیکھتے ہیں کسی آدمی کو جی بڑا نالج ہو گئی، ایکٹیو ہے، خطابت بھی جانتا ہے، فصاحت اور بلاغت سے بھی گزرا ہے، ہم کہتے ہیں جی سیاست میں بھی آؤ. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہمارا سلام ہو، آپ کا سیاسی کردار کہاں ہے؟ جی یہ بڑا اہم، یہ بھی آپ کا زندگی کا ایک پہلو ہے. جہاں تک مسئلہ ہے سیاسی جو آپ کے مدبر ہونے کا، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ جتنے بھی حضرت امام زید بھی، بلکہ جتنے بھی اس خاندان کے لوگ ہیں، یہ اس استعداد اور صلاحیت کے مالک ہیں کہ ان کو اگر حکومت دی جائے تو ان جیسی حکومت نہ کسی نے چلائی تھی، نہ چلائی ہے اور نہ چلا سکتا ہے. یہ صلاحیت اس گھر میں ہے. یہ امام ہیں اور خلافت اور حکومت کے اس طرح سنبھالنے والے ہیں کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی. امام جعفر الصادق علیہ السلام کو مجھے یاد ہے کہ ابو سلمہ خلال کو جب یہ بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی اور کچھ حصہ ابھی بنو امیہ کا باقی تھا، تو ابو سلمہ خلال نے خط بھی لکھا امام جعفر الصادق علیہ السلام کو کہ وہ فاطمی جو تھی نا، جو فاطمی لوگ تھے ان کا بڑا عقیدت مند تھا، یعنی سادات کا، اہل بیت کا، کہ آپ آئیں، آپ ہمیں لیڈ کریں، یہ آپ کا ہی تو ہے سارا کچھ، آپ لیڈ کریں ہمیں. تو آپ نے اس کا خط جو تھا وہ جلا دیا تھا. یعنی یہ اس کو ایک میسج تھا کہ ہمیں دوبارہ آپ نے ایسا نہیں کہنا. کیا آپ سیاست کو ناپسند کرتے تھے؟ نہیں، آپ بھی چاہتے تھے کہ ہم یہاں آئیں اور لوگوں کو اس طرح ان کی رہنمائی کریں کہ جس طرح میرے بابا علی المرتضیٰ نے کی ہے، میرے بابا سرکار امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے. لیکن آپ کے ذمے اس سے میں سمجھتا ہوں ضروری یہ تھا کہ آپ نے جو علمی خدمات سر انجام دی ہیں، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے موقع ملا ہے، کیونکہ آپ سامعین یہ بات نوٹ کر لیں گے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کا یہ دور تھا. بنو امیہ ختم ہونے جا رہے تھے، بنو عباس آ رہے تھے. تو ان کی آپس کی کشمکش کی وجہ سے یہ جو 34 برس ملے امامت کے، یہ کسی اور امام کو نہیں مل سکے.
یہ آپ کا تھا، آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا تھا، تو وہ ان کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے بنو عباس، اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. اس کشمکش میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع زیادہ ملا، تو آپ نے اس لیے پھر اپنا وہ جو علمی حلقہ تھا اس کو بڑھایا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی سیاسی معاملے میں الجھ کے یہ جو اصل وراثت ہے خاندان نبوت کی اس میں کوئی فرق آ جائے. اس لیے آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تاکہ ابو حنیفہ پیدا ہو سکیں، امام مالک پیدا ہو سکیں، شافعی پیدا ہو سکیں، اور امام احمد بن حنبل اور امام سفیان ثوری اور اس طرح کے بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہو سکیں. آپ نے گویا کہ ان سیاست سے دور رہ کے ایک بہت بڑا ایک کائنات پیدا کر دی علم کی دنیا میں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے ذہن میں ابھی آیا اور میں نے سوچا کہ لگے ہاں تو اس کا بھی جواب لے لوں. عام طور سے رجب کی مختلف تاریخ میں کنڈے وغیرہ کی نیاز ہوتی ہے. میں آج تک نہیں سمجھ پایا یہ کنڈا ہے کیا اور اس کو امام جعفر صادق سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے اور خاصیت کیا ہے اس نیاز میں؟ جی یہ دیکھیں، ویسے تو آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ تو جو ہے نا وہ شوال میں 25 شوال ہے. آپ کو منصور دوانی کی جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، حسد کے ساتھ اس نے آپ کو زہر دے کے قتل. جتنی بھی ائمہ اطہار ہیں حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد یہ تھا کہ بادشاہ ہم ہیں اور رش ان کے ارد گرد ہے. بھئی جہاں سے علم و ہدایت ملنی ہے رش ادھر ہی ہونا ہے، یہ تو ایک فطری عمل ہے. اور ویسے بھی خون مصطفیٰ کا یہ ایک کشش تھی کہ لوگ ادھر جاتے تھے، اور ان کو خطرہ تھا کہ جس طرح لوگ، چونکہ انہوں نے ان کے نام پہ تو حکومت لی تھی، ان کے نام پہ تو حکومت لی تھی کہ ہم نے اہل بیت کا بدلہ لیا اور ہم نے ان کے لیے لڑائی کی ہے. ڈر ان کو یہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں بھی جن کے نام پہ لی تھی ان کو تو تم دو. ہر دور میں بادشاہ ڈرتے رہے اور اس خوف سے انہوں نے قتل کیا ائمہ اطہار کو. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم ولادت بھی نہیں ہے، یہ یوم شہادت بھی نہیں ہے. اصل میں آپ کی جو امامت تھی اس وقت خاندان میں، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا مسئلہ کہ ان کے چچا نے بھی کہہ دیا تھا حضرت محمد حنفیہ نے، تو حجر اسود کے پاس پھر وہ جو جس طرح فیصلہ ہوا تھا، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں بھی آپ کے خاندان میں کچھ تھوڑا سا نزاع ہوا تھا اس مسئلے میں کہ اس کا میں ہوں یعنی حقدار ہوں، وارث ہوں. تو اس وقت پھر جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ امامت کا وارث اور اس سارے سلسلہ ہدایت اور امامت کا وارث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، تو وہ 22 رجب تھا. اچھا، تو 22 رجب کو پھر شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں جو نذر و نیاز پیش کی گئی، اور اس میں پھر یہ بدعات تو پھر کچھ شامل ہو گئی. جب ہمارے ہندوستان میں یہ واقعہ آیا کہ اندھیرے میں کھانا ہے، باہر نہیں نکالنا اور کسی کو دکھانا نہیں ہے، یہ چیزیں شامل ہو گئی. تو لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت صرف اتنا ہے کہ آپ کے خلاف جو تھا، آپ کی وہ جو باطنی خلافت تھی اور وہ جو آپ کی امامت اور آپ کی ہادی ہونے کا دن تھا، جب آپ نے وہ سلسلہ امامت کو کنٹینیو کیا جس دن سے باقاعدہ اپنے والد کے بعد، تو وہ 22 رجب کو آپ نے کیا. تو اس خوشی میں آپ کی غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا وہ دن ہے. اور ہمارے ہاں ہمارے بزرگان دین صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے کہ اگر ان کی غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے کھانا پکا کے تقسیم کرتا ہے تو اللہ سارا سال اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں معلومات مجھے حاصل ہو رہی ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو ملاتے ہیں جی مثلا فلاں صحابی کے حالات اور واقعات کے پیش نظر 22 رجب کو سیلیبریشن ہونی نہیں چاہیے یا ہونی چاہیے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب امیر شام کے حوالے سے دیکھیے، یہ میں تو اس کو سمجھوں گا کہ یہ ایک جہالت سے اس کو کہہ سکتے ہیں. میں اس کو اور کیا نام دوں. کہاں وہ 60 ہجری اور کہاں 148 ہجری، کتنا فرق ہے. اچھا آپ لگائیں 60 کے بعد پھر 61 62 پھر آگے سلسلہ اتنا چلا، پھر 100 ہجری آئی، پھر 110 20، اتنے سالوں میں نہیں کس نے ان کا یہ سیلیبریٹ کیا. یہ اس دن پہ ہی آگے سیلیبریٹ کرنا تھا. یہ عقل سے ہی بعید بات ہے، اس کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ صرف ایک فتنہ کریٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں میں پریشانی ڈالنے کے لیے. یہ بھی چند سالوں سے ہے، یہ کبھی بھی نہیں تھا. یہ صرف ابھی ان سالوں میں یہ فتنہ انہوں نے نکالا ہے. اس کا پچھلے آپ زندگی دیکھ لیں، کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا تھا اور کسی کی یہ نیت بھی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے
اور تمام دیکھنے والے ناظرین جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں اسی بات پہ قائم ہوں کہ سوال جس نوعیت کا ہو عالم سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے. میں اپنے دل میں جو سوال محسوس کرتا ہوں پیدا ہوتا ہوا میں پوچھ لیتا ہوں. اگر آپ کی کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو اور علامہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ غلطی کوتاہی ہو جائے معذرت خواہوں. جب ہم ظاہر 22 رجب کے پہلو میں بات کر رہے تھے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر جنت میں آپ کو ایک مقام مرتبہ ملا اور کہا گیا کہ اس شجر کے پاس مت جانا. وہ کیا معاملہ تھا, اس کے بعد کیا ہوا, اور پھر اس میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی حضور سید کونین کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی ہے اور بخشش ہوئی ہے. میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں اس موضوع کو. جی یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا چونکہ ہمارا موضوع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو قرآن کریم کی آیا کریمہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, کہ انہوں نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی محبت سے کرم فرمایا, رحمت فرمائی اور ان کی بخشش کا اعلان فرمایا. اس کی شرح میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور وہ واقعہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ایک ہی طرق سے مروی ہے. وہ ایک ہمارے انڈیا میں ایک رسالہ الفاروق نکلتا تھا, اس میں بھی ہے نہیں یہ واقعہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک نور کا سونے کا ایک تخت ہے, اس پر ایک بہت ہی حسین و جمیل کوئی بی بی صاحبہ تشریف فرما ہے, اور ان کے کانوں میں کچھ دو جس طرح یہ بالیاں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہیں, اور سر پہ ایک تاج ہے, ایک گلے میں جس طرح لاکٹ ہوتا ہے, ہار ہوتا ہے. تو پوچھا یا اللہ پاک یہ کون ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کا تعارف کروایا کہ یہ جن کے سر پہ تاج ہے, یہ جو نور ہے یہ محمدی نور ہے. یہ جو گلے میں آپ ان کے لاکٹ دیکھ رہے ہیں یہ نور سارا حضرت علی المرتضیٰ کا ہے, اور یہ جو آپ کو جھمکے نظر آ رہے ہیں یہ نور سارا حضرت امام حسن و حسین کا ہے. تو آپ ان کے نام یاد کر لیں, یہ آپ کے پھر کبھی ضرورت میں کام آئیں گے. اور اسی کو حضرت جلال الدین سیوطی نے بھی یہ بات روایت کی کہ پنجتن پاک کا وسیلہ دیا حضرت آدم, تفسیر الدر المنصور میں اسی کی شرح میں, کہ وہ جو نام سیکھے تھے یہ نام تھے, اور وہ نام اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ انا محمود و ھذا محمد, انا اعلی و ھذا علی, انا فاطر السماوات والارض و ھذہ فاطمہ, انا محسن و ھذا حسن, انا قدیم الاحسان و ھذا حسین. اس طرح تعارف کروا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اور ہمارے اہل سنت کے ایک بہت مایہ ناز بزرگ حضرت علامہ عبد الرحمن چھوروی, یہ ایبٹ آباد ہزارے کے قریب ان کا ہے, ان کی کتاب ہے مجموعہ صلوات الرسول. صلوات الرسول دیکھیے یہ ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے بہت اچھے مناظر گزرے ہیں علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور وہ میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کسی شیعہ روایت سے بیان, حالانکہ اچھی بات کسی بھی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہو وہ کہاں سے بھی بیان کر دیجیے. بل گیٹس کو بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے وہ مارک زکربرگ کو بھی. ہاں تو اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی سے کوٹ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک محمدن وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن والحسین وانت قدیم الاحسان اغفر لی وارحمنی. تو یہ الفاظ آدم علیہ السلام نے بھی وہاں استعمال فرمائے, تو یہ ہمیں بھی امت کو یاد کر لینی چاہیے. یہ ہمارے علماء نے بھی بیان کیا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان کیا. یہی وہ نام ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے ابو البشر جو ہیں ان پر کرم فرمایا, تاکہ ساری بشریت سمجھ جائے کہ جس پر بھی کرم ہوتا ہے وہ ان پاک ناموں کا صدقہ ہی ہوتا ہے. یہ پیغام بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. سبحان اللہ, آپ کی علمی سطح یہ بتا رہی ہے. یقیناً حضرت امام سیدنا جعفر صادق, آپ کا کوئی علمی مناظرہ بھی ہے جس کو آج ہم بچوں کو بتائیں, کہ آج مولوی ہو خطیب ہو وہ مناظرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ علی سادہ مولوی ہے. جی بہت مناظرے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی, اور امام جعفر صادق, بلکہ جو منصور تھا یہی جس نے آپ کو زہر دیا ہے, اس کے دربار میں وہ قدری فرقے کے لوگ آ گئے اور اس نے کسی کو بولنے نہیں دیے, اس نے بڑے بڑے علماء کو بلایا. ان کا یہ تھا کہ جو ہمارا ارادہ ہے انسان کا اور تقدیر ہے اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں,
نعوذ باللہ ان کا قدری فرقہ تھے، تو مسلمان ہی وہ کلمہ پڑھنے والے، یعنی مسلمان کہلوانے والے کلمہ گو تھے۔ اس وقت پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، تو اس نے کہا بھی، آپ کی اوائل عمر تھی، اس کا خیال تھا امام باقر علیہ السلام اس کو جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو۔ اس نے کہا جی مجھے خوف ہے کہ جس طرح باقیوں کو اس نے شکست دی ہے آپ کو بھی کہیں یہ شکست نہ دے دے۔ آپ نے فرمایا تم دیکھنا میں 1 منٹ میں مناظرہ ختم کر دوں۔ آپ نے اس سے فرمایا بھی آپ کا جو عقیدہ ہے آپ ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچا تو آپ نے فرمایا بھی رکو، اس کا ترجمہ تمہیں پتہ ہے، تم اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل مانگ رہا ہوں۔ فرمایا اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا انسان کے کسی ارادے میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو مدد کس بات میں تم مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو اللہ کی مدد تو چاہتا ہے کہ وہ کسی کام میں تیری مدد کرے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا اور مناظرہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بیسیوں مناظرے ہیں جو اہل بیت اطہار نے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح بڑے مناظرے ہوئے، امام حسن عسکری، سب ائمہ اہل بیت اطہار جب سب خاموش ہو جاتے تھے تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار ہی تو تھے جو سب کا منہ بند کرتے تھے۔ تو یعنی آپ کی یہ علمی فوقیت ہے ہر دور میں ہر امام کی، کہ جہاں کسی سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہاں رسول اللہ کے خانوادے کے یہ افراد اٹھتے۔ اور مجھے وہ بھی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ اس دور کے ایک عمر نام کے عالم دین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موسم میں دیکھا آپ کو، حج کے موسم میں کہ آپ جمرات میں سے ایک جمرے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں سلونی سلونی، لوگوں پوچھ لو جو کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ تو حضرت علی علیہ السلام کا، اور ان کے بعد شاید ان کی اولاد میں کسی نے بھی نہ کیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کیا۔ پتہ چلا یہ شخصیات، حضرت علی گئے تو امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، یہ بظاہر دیکھنے میں نام چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن علم کے پیکر وہی ہیں۔ اور اسی لیے ان کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اشہد انکم حجج اللہ علی الخلق، کہ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ائمہ اطہار لوگوں پر اللہ کی حجت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب دل میرا کر رہا ہے یہ سوال پوچھنے کو، یہ ہمارے پاس تھا نہیں اور آپ سے بھی اس کا ذکر نہیں ہوا، مگر چونکہ امام جعفر صادق آپ کی گفتگو ہو رہی ہے میرا دل کر رہا ہے۔ میں مدینہ منورہ گیا، حضور سید کونین کی خوبصورت جالیاں، آپ کے روضہ اقدس کی زیارت ہوئی، وہاں میں جنت البقیع ہے، اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ سیدنا امام جعفر صادق کی قبر ہے اور دیگر۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا، اب میرے ذہن میں یہ خیال سوال کی صورت میں بدل گیا ہے، آپ کی شیخ بزرگ پیر صاحب، آپ کے والد گرامی، اور جن کے یہاں پر ماشاءاللہ مزار بھی ہے، اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان کے مزار سے گنبد ہٹا دیا جائے، مزار ڈھا دیا جائے اور قبر بالکل سیدھی کر دی جائے اور کوئی نام و نشان نہ ہو، آپ پہ کس نوعیت کی گرانیت گزرے گی؟ اور امام جعفر صادق کے ساتھ جی یہ ایک بڑا پرکرب آپ نے سوال کیا ہے۔ انہدام جنت البقیع جو ہے یہ ایک سیاہ ترین دن تھا اس امت کے لیے، کہ جب ان خارجیوں نے، میں تو ان کو خارجی کہتا ہوں، کہ اسلام اور توحید کا بہانہ بنا کے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، وہ صرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہیں تھا مزار یا قبہ، وہ سیدہ کائنات کا مزار اور قبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم سادات کو تو بالخصوص، میں نے اپنے میرے والد گرامی جب عمرے سے آئے نا تو اتنا روئے، وہ مجھے ہمارے ایک گاؤں کے بزرگ نے بتایا کہ جی وہ نکلے اتنا روئے کہ جی آپ رو کیوں رہے؟ ان کا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ رسول پاک کی بیٹی کی قبر پہ سایہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تکلیف تو ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ، حضرت عباس، امام زین العابدین، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، تو دعا گو بھی ہوں، تکلیف بھی ہے۔ یہ یقیناً آپ نے جو تکلیف محسوس کی ہے یہ ہر بندہ مومن کی تکلیف ہے، اور ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک کبھی وہ موقع لائے کہ ہم ان کی ان مزارات پر انوار پر اسی طرح سایہ دیکھیں جس طرح مسلمانوں نے پہلے کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین وہ دن بھی لائے گا انشاءاللہ، ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تکلیف دہ امر ہے اور اس کو توحید کے بہانے سے ختم کیا گیا۔ دیکھیے کیسے کیسے وہ جناب سیدنا امام حسین کا کہتے ہیں کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تکبیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، یہ اسی کا تسلسل نظر آتا ہے۔ میں آخری سوال کر رہا ہوں، پروگرام ختم ہے۔ خواتین حضرات، اذان من آپ کو تکلیف اور زحمت دی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اگر دل میں یہ سوال سمندر کی لہروں کی طرح اٹھائے پوچھ لیتا ہوں، پھر نہ جانے کب موقع ملے شاہ صاحب کے پاس حاضری ہو۔ شاہ صاحب آپ نے جس طرح گفتگو فرمائی اہل بیت کے حوالے سے، آپ ہر نام کے ساتھ علیہ السلام بھی کہتے رہے،
آپ نے عقیدت کی بھی بھرپور انتہا کی, اظہار میں کوئی کمی نہ آئی, مگر آپ سنی عالم دین ہیں. تو آج یہ سفر طے کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کی مدح کرنے میں جو آگے آئے گا وہ رافضی ہو جاتا ہے؟ یہ رافضی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ نعرے آپ کو کتنے سننے کو ملے ہوں گے اور تانے کتنے سننے کو ملے ہوں گے, پھر بھی آپ کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں سنی ہوتے ہوئے آپ حق ادا کر رہے ہیں؟ جی یہ فی زمانہ ایک جو جیسے چل رہا ہے, بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ جو بھی, اور یہ 1100-1200 سال پرانا امام شافعی کا آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اگر ان کی محبت جو ہے وہ رفض ہے تو ٹھیک ہے, فل یشہد الثقلان انی رافضی. تو یہ رافضی بیسیکلی تو کہتے تھے ان کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر گالی گلوچ کریں, تبرہ کریں اور ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کریں. اصل میں رفض تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے صحابہ کرام کو کچھ کہنا. تو یہ تو آج کوئی بھی, میں نہیں سمجھتا کوئی اہل سنت ہو اور کسی صحابی کے لیے نعوذ باللہ ایسی سوچ بھی رکھے. لیکن جو موٹیویشن ہے جو آپ نے کہا ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو میرے والد گرامی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا میرے پاس پڑا ہے کیا کہ مجھے اگر اللہ زندگی دے تو میں معرفت اہل بیت پہ کام کروں. اچھا. تو وہ چونکہ 1999 میں ان کا وصال ہو گیا بیماری کی وجہ سے, انہوں نے بڑی محنت کی اور اسی سٹیج پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ان کا بنایا ہوا ہے. ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کی معرفت پہ کام کیا جائے. تو گویا تو ایک تو یہ ایک جذبہ کار فرما ہے, اور دوسرا اس کے لیے روحانی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تاریخ بن رہی ہے کہ کھلے عام یزید کی طرفداری اور باطل کا جو ہے وہ پرچار کرنا, یہ بھی تاریخ بن رہی ہے, تو اسی دور میں ہم کیوں نہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہی بنا دے کہ اسی دور میں اہل بیت کا نام بھی بے دھڑک ہو کے لینے والے لوگ بھی موجود تھے, تاکہ اگر لوگ آنے والے دور میں وہ بات سنیں تو یہ حقائق بھی تو ان کے سامنے رہیں. یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے تمام تان و تشنیع کے باوجود بھی اہل بیت اطہار کی عظمت کا جھنڈا لے کے ہم میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز رہتی زندگی تک ایسے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب آپ کا, پروردگار آپ کو ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھے. میں آپ کو شکریہ کہوں گا. گفتگو کے دوران کوئی بات آپ کو ایسی محسوس ہوئی ہو کہ جو ناگوار ہو, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, ہمیشہ رہوں گا, مگر دانستہ نہیں, غیر دانستہ بحیثیت انسان کوئی ایسا قدم اٹھا جاؤں تو آپ سے کوشش کروں گا کہ آپ میری اصلاح کر دیں, کمنٹس میں, لائکس میں, شیئرز کی صورت میں, جس طرح سے چاہیں. اور اگر آپ چاہیں تو ذاتی حیثیت میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان احکامات کا, فرمودات کا اور اذکار کا جو آپ تک منتقل ہو رہے ہیں. میں اور مولانا میں اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.